إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كضرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہی واحد دنیا کا وہ دین ہے جس کو قبول کرنے پر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات ممکن ہے. کوئی بندہ جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہو اور آخرت میں نجات پانا چاہتا ہو، وہ اسلام کا راستہ چھوڑ کر کے نہ کامیابی کا راستہ پا سکتا ہے، نہ نجات کا راستہ پا سکتا ہے. قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر انسان کی ہدایت اور نجات اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اتباع میں رکھی ہے. اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان بھی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے، کامل کیے گئے اس دین کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں. تو کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بننا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سیکیور کیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا. اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا کیے تاکہ قیامت تک کے یہ دین محفوظ رہے، اور جو بندہ اس دین کی ہدایت کو پانا چاہتا ہو وہ اس دین کی ہدایت تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا کیے تاکہ یہ دین محفوظ رہے. ان بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب اللہ نے یہ پیدا کیا کہ اس دین کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین لے کر کے امت تک پہنچایا، دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جن کو ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں. صحابہ کیا ہیں؟ صحابی کی تعریف اگر اصطلاح میں دیکھیں، ٹرمینولوجی صحابی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو صحابی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں آئی ہو. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت آئی، وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا بندوبست یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے جو سب سے عظیم ترین لوگ تھے، سب سے پاکیزہ کردار والے، سب سے اعلیٰ سیرت والے، ان کو چن چن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھئی، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ اللہ کے نبی اور امت کے بیچ کا واسطہ ہے. امت اپنے نبی کو جانتی ہے تو کیسے جانتی ہے؟ صحابہ کے توسط سے جانتی ہے. صحابہ اس دین کی روایت کرنے والے پہلے راوی ہیں. یہ قرآن ہم کو کہاں سے ملا؟ یہ صحابہ کی روایت سے ملا. یہ حدیثیں ہم کو کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی روایت سے ملی. اللہ کے نبی کی پوری سیرت جو محفوظ ہے وہ کس نے محفوظ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محفوظ کی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو امت کا نبی سے واسطہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر امت کو نبی سے کون جوڑے گا؟ صحابہ امت اور نبی کے درمیان کا پل ہے. ہاں، یہ پل اگر ٹوٹ جائے تو نبی کا اپنے رسول سے واسطہ ٹوٹ جائے گا. یہ اسلام کے پہلے راوی ہیں. اگر ان کی عدالت پر حرف آ جائے، ان کی سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیا جائے تو پورے دین کی سچائی پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے نا. اگر صحابہ سچے نہیں تھے، ان کی عدالت کو گھیرے میں لے لیا جائے کہ یہ عادل نہیں تھے، یہ ایماندار نہیں تھے، یہ امانت دار نہیں تھے، یہ صادق نہیں تھے، تو پھر وہ پورا دین سوال کے دائرے میں آ جاتا ہے جو ان صحابہ سے مروی ہے. یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ نے یہ نمازیں روایت کی. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم کو کہاں سے ملا؟ یہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے روایت کیا، صحابہ نے لکھا، صحابہ نے محفوظ کیا، صحابہ نے اس کی اشاعت اور نشر و تبلیغ کی. ان کی محنتوں کی جن ہم کو قرآن ملا ہے. تو جو صحابہ کو نہیں مانے گا، نہ اس کے لیے قرآن قابل اعتبار رہ جاتا ہے، نہ اس کے لیے حدیثیں قابل اعتبار رہ جاتی ہیں، نہ اس کے لیے سیرت قابل اعتبار رہ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں وہ طبقہ جن کو ہم روافض کہتے ہیں، شیعہ، ان کے یہاں نہ یہ قرآن قابل اعتبار ہے نہ حدیثیں قابل اعتبار ہے. بھائی یہ قرآن کہاں سے آیا؟ یہ صحابہ ہی نے تو روایت کیا. اللہ کے نبی سے سن کر کے صحابہ نے لکھا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو لکھوایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اس کی تدوین ہوئی، اس کے مصاحف تیار کیے گئے، الگ الگ لوگوں تک پہنچایا گیا. تو جو ان صحابہ کو یہ اپنا دشمن سمجھے، ان کو جھوٹا قرار دے، ان کی امانت پر سوال اٹھائے، ان کی ایمانداری کو مشکوک قرار دے، وہ قرآن کو کیسے مان سکتا ہے؟ اس لیے شیعوں کیا ایک نہیں سینکڑوں روایتیں آپ کو ملیں گی کہ یہ قرآن محرف ہے، تحریف ہو گئی، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے. بہت ساری روایتیں شیعوں کے یہاں ملیں گی. ایون آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو ملے گا، آیت الکرسی جیسی پڑھی جاتی ہے اصل میں ویسی نازل نہیں ہوئی. ان کے حساب سے اصلی قرآن جو ہے وہ تو حضرت علی نے نعوذ باللہ لکھ کر کے اور پیش کیا تھا صحابہ کو، اور صحابہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں قریش کے 70 لوگوں کے نام تھے. تو حضرت علی نے نعوذ باللہ اس قرآن کو چھپا لیا اور اپنے بعد والے اماموں کو دیتے جا رہے ہیں. اور ان کے حساب سے جب ان کے 12ویں امام نکلیں گے تو وہ اصلی قرآن لے کر کے آئیں گے. بھائی جو صحابہ کو نہیں مانتا ہے وہ قرآن کو کیسے مان لے گا؟ یہ صحابہ، قرآن بھی تو انہی صحابہ کے ذریعے سے آیا ہے. اگر کوئی شیعہ زبان سے بولتا بھی ہے کہ میں مانتا ہوں تو وہ تقیہ کرتے ہیں، کیونکہ شیعوں کے مذہب میں ہے کہ اپنا دین چھپاؤ، اپنا دین سب کو مت بتاؤ. تو جھوٹ بولتے ہیں، جو زبان سے بول بھی دیتے ہیں نا کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت میں اس قرآن کو نہیں مانتے. تو صحابہ وہ ہیں جن کی عدالت پر دین کی عدالت ٹکی ہوئی ہے، وہ سچے ہیں، اس لیے قرآن سچا ہے. یہ قرآن کے، سنت کے، حدیثوں کے، سیرت کے روایت کرنے والے پہلے راوی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عام سے لوگوں کو اللہ کے نبی کا صحابی نہیں بنایا. پہلی بات میں، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے الحمدللہ کل سے، اور محرم کا مہینہ جن بہت سارے حوالوں سے جانا جاتا ہے، اس میں سے ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ایک خاص طبقے کی طرف سے صحابہ کو گالیاں دینے کا مہینہ ہے. شیعہ، روافض، ماتمی نفسیات کے لوگ الگ الگ اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں. تو اس مہینے میں خصوصی طور پہ
ہمارے علماء کی کوشش رہتی ہے کہ صحابہ کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے، کیونکہ ہمارے اور شیعوں کے درمیان سب سے بڑا فاصلہ کیا ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں. ہم صحابہ کو اس امت کے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں. صحابہ کا ایمان ہم اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے گواہی سمجھتے کہ صحابہ ایمان والے تھے. صحابہ سے محبت کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہیں، اور صحابہ سے محبت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. تو آج کے خطبے میں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہی ہے کہ صحابہ کوئی عام سے انسان نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، سب سے افضل ترین لوگ. پوری انسانی تاریخ میں، انسانی معاشرے میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں گزرا جو صحابہ سے اچھا معاشرہ ہو. صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، کوئی اتفاق نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے مکہ میں پیدا ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتفاق سے کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور وہ اتفاق سے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے اس لیے صحابی بن گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دنیا کے بہترین لوگوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا فرمایا. یہ اتفاق نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، واختار علی اصحابہ، اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے سارے انسانوں میں چن کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر کے بھیجا، ویسے ساری انسانیں ذخیرے سے چن کر کے اعلیٰ ترین لوگوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنائے ہیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اتفاق سے صحابی نہیں بنے. عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کے دلوں میں سب سے اعلیٰ ترین دل دیکھا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبی بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اللہ کے نبی کے بعد جب دوسرے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سارے دلوں میں سب سے افضل تھے. فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. پوری انسانی تاریخ میں بہت چنے ہوئے لوگوں کو جو سب سے اعلیٰ کردار کے، سب سے پاکیزہ سیرت کے لوگ تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. تو صحابہ اتفاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے. اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں ہر دور میں ریولوشنریز، انقلابی لوگوں کی کمی نہیں رہی ہے، پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے سارے انقلابی لوگ، اتنی ساری اعلیٰ ترین شخصیتیں بیک وقت کہیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہوں جیسے اللہ کے نبی ان کے صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آپ میں، ہر شخصیت اپنے آپ میں ایک انقلابی شخصیت تھی، ایک عظیم شخصیت تھی. اتنی ساری عظیم شخصیتیں تاریخ کے ایک موڑ پر بیک وقت ایک ساتھ جمع ہو گئیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی مورخ نے، کسی انسان نے اتنے اعلیٰ ترین لوگ نہیں دیکھے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کو دیا گیا معجزہ ہیں، اللہ کے نبی کو دیا گیا معجزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو بہت ساری دلیلیں ہیں، ان رسالت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. پوری سورہ فتح کی آیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں کا بیان ہے، ان کی سیرت کا بیان ہے. ہاں، صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے یہی کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف و توصیف میں بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں. کہنے اس وقت میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. ہاں، اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں.
اور ان کی رسالت کا ثبوت دیکھنا ہو تو ان کے صحابہ کو دیکھ لو. والذین معہ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی پاکیزہ سیرت دیکھو، ان کا کردار پڑھو، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنے پاکیزہ کردار کے لوگ بغیر کسی نبی کی تربیت کے پیدا نہیں ہو سکتے. یہ پاکیزہ کردار ایک نبوی تربیت کے ذریعے سے ہی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے. حضرت ابوبکر کو پڑھو، ان کی صداقت کو پڑھو، حضرت عمر کو پڑھو، ان کی سمجھداری، ان کے حلم اور ان کی بردباری اور ان کی شجاعت کو پڑھو. حضرت عثمان کی غنا اور سخاوت کو پڑھو گے، حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کو پڑھو گے، تم کو یہ سمجھ میں آئے گا یہ عام لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کردار کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے. یہ پاکیزہ کردار نبی کی تربیت کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. ہاں، اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت پر بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں. اگر میں کوئی آیت نہ پیش کروں اللہ کے نبی کی عظمت پر، صحابہ کی عظمت پر کوئی آیت پیش نہیں کروں، کوئی حدیث پیش نہیں کروں، کسی سلف میں سے کسی کا ایک قول پیش نہیں کروں، کیا صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ صحابہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ہے نا؟ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم صحابہ کے بارے میں، آپ نے قرآن کی کوئی آیت صحابہ کی عظمت پہ نہیں پڑھی ہے، کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے، صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، ہے نا؟ بھائی شاگرد کی عظمت تو استاذ کی عظمت سے طے ہوتی ہے نا. استاذ جتنا بڑا، شاگرد کا مقام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ ہمارے دور میں ہی دیکھیں نا، یونیورسٹیز کے سند سے ہی تو انسان کے اپنا ایک مقام اور لیول طے ہوتا ہے. ہاں، جب ہم سن لیتے ہیں کہ بھائی کسی نے برطانیہ کی کسی اعلیٰ یونیورسٹی سے سند حاصل کی ہے، ہاں، یا ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، یا اس نے مشیگن یونیورسٹی سے کہیں پہ سرٹیفکیٹ لی ہوئی ہے، یا انڈیا ہی میں ہم جب کسی سنتے ہیں کہ کسی نے آئی آئی ٹی ممبئی سے کوئی گریجویشن کیا ہوا ہے اور وہاں سے جو ہے آئی ٹی کی سند لی ہوئی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یونیورسٹی سے اور اساتذہ سے شاگرد کی عظمت طے ہوتی ہے. ہاں، امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت مشہور نام ہے، امت کے بڑے کبار علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن القیم رحمہ اللہ. پر امت میں جب بھی ابن القیم کا ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ یہ بتانا نہیں بھولتے کہ ابن القیم یہ کس کے شاگرد ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے. ابن تیمیہ اتنا بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا کہ ابن القیم جیسی شخصیت جن کو اپنے آپ میں شیخ الاسلام کہا گیا، ابن القیم کی بھی جب تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بھائی یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ہاں، ہمارے زمانے میں علامہ احسان اللہ ظہیر کا نام بہت بلند ہے، ہندوستان کے لوگ تقریباً جانتے ہوں گے. پر علامہ احسان اللہ ظہیر کا بھی نام آتا ہے تو لوگ یاد دلاتے ہیں علامہ احسان ظہیر کون ہے؟ جو شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں. شیخ البانی کا نام اتنا بڑا ہے کہ علامہ احسان ظہیر کا بھی نام بتانا ہوتا ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ استاذ کے مرتبے سے شاگرد کا مرتبہ طے ہوتا ہے. صحابہ کی عظمت پر اگر کوئی آیت آپ کے سمجھ میں نہ آئے، کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے، بھائی صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے یہی کافی بات ہے کہ یہ وہ نسل تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ شرف تو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا اپنا. ہاں، صحابہ اپنی عبادت سے صحابی نہیں بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے صحابی بنے. صحابہ عبادت سے صحابی نہیں بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے صحابی بنے. بھائی ہماری سینکڑوں سال کی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو ایک لمحہ صحابی کو مل گیا نا اس کی برابری نہیں کر سکتی. کر سکتے ہیں؟ ہاں، صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی زیارت سے جو صحابیت کا مقام مل گیا، ہم اپنی سینکڑوں سال کی عبادتیں لگا دیں، زیارت کی اس ایک لمحے کی برابری کر سکتے ہیں؟ ہماری روزے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے حج، عمرے، صدقات، ہم تقوی کا پہاڑ کھڑا کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک لمحے کے لیے جو اللہ کے نبی کی زیارت کر لی نا اس کی برابری ہم نہیں کر سکتے. وہ صحابی بن گئے. بھائی ہاں، یہ زیارت تو اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے کبھی. ہاں، ان کا ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی کو دیکھ لینا، ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی سے مل لینا ہماری زندگی بھر کی عبادتوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے وہ لمحہ.
یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردی اختیار کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ ہاں، ہم ان کی برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھ کر کے قرآن کی ایک ایک آیت کا معنی اور مفہوم سمجھا۔ ہاں، ہمارا دین کا فہم، ہماری دین کی نالج، ہماری انڈرسٹینڈنگ ان کی انڈرسٹینڈنگ سے اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کے نام کون تھے جنہوں نے قرآن کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے نبی سے سیکھا۔ حدیثیں کہاں سے سنی؟ اللہ کے نبی کی زبان سے خود سنی۔ ہاں، جن کے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے امیوں میں اپنا ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کی تربیت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر قرآن پڑھا، اور صرف قرآن پڑھا نہیں اللہ کے بندو، نہیں، صحابہ کی عظمت، ہم ان کا مقام، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نحن رجال وہم رجال، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے۔ صحابہ کو یہاں بھی انسان تھے۔ صحابہ وہ لوگ تھے جن کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن مجید نازل کیا۔ ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں طلاق کے بہت سارے طریقے نافذ تھے جن کو اسلام نے بعد میں ختم کر دیا، تو طلاق کے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا زہار۔ زہار کا مطلب ہوتا تھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ویسے حرام ہے جیسے میرے ماں کی پیٹھ، میرے ماں کی پیٹھ کی طرح تو مجھ پر حرام ہے۔ اگر شوہر یہ بات زبان سے نکال دے تو عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی۔ اب شوہر نے زہار کر لیا، شوہر کو بھی ٹینشن ہو گیا، بیوی کو بھی ٹینشن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں، زہار کو منسوخ کرنے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ احکام ایسے ہی چلے جا رہے تھے۔ حضرت خولہ نے آ کر کے کہا میں بوڑھی ہو گئی، میری جوانی ختم ہو گئی، اب اس آدمی نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی کوئی راستہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے ساری گفتگو سنی، کہا ابھی تو کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم ابھی نازل نہیں کیا اس کو ختم کرنے کا۔ واپس چلی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، ان کی دعا کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں بات کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل فرما کے کیا فرما رہا ہے؟ لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ ہاں، ان کے مشوروں کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ کوئی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، تین معاملات ایسے ہیں جن میں میں اپنے رب کے موافق ہو گیا۔ ہاں، یعنی 3 مرتبہ، حالانکہ 3 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا ہے، ہاں، کہ حضرت عمر نے کوئی رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی۔ انہوں نے کوئی مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے ان کے مشورے کی تائید میں آیتیں نازل فرما دی۔ حضرت عمر ایمان لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ابراہیم ہے اس کو ہم کو مصلی بنانا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں الگ الگ طرح کے مرد آتے تو آپ کی عورتوں کو ایک الگ سے حجاب رکھنا چاہیے، پردہ رکھنا چاہیے، الگ سے گھر میں ایک پردہ ڈال کر کے رکھنا چاہیے۔ پردے کا انہوں نے، حضرت عمر نے مشورہ دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی یا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ حضرت عمر نے رائے دی تھی، ہاں،
حضرت عمر نے رائے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے. اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کا مشورہ قبول فرما کر کے فدیہ دے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا. حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. بے شمار ایسے مقامات ہیں، تقریباً 10 مقامات بعض علماء نے گنائے ہیں ہاں کہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی، ان کی بات کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں ان صحابہ کرام تو وہ جماعت تھی، یہ سوال کرتے تھے، ان کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا. ہم سمجھتے ہیں ہم بھی تو عام انسان ہیں، وہ بھی امتی تھے ہم بھی امتی تھے. نہیں، وہ بہت اعلیٰ درجے کی امتی ہیں. صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی، ان کے فتووں کا جواب آسمان سے اترتا تھا. یہ اللہ کے نبی سے جا کے فتویٰ پوچھتے اور فتوے کا جواب کون دیتا؟ اللہ دیتا. ایک نہیں کتنی آیتیں قرآن مجید کی. ہاں یستفتونک قل اللہ یفتیکم. اللہ کے نبی آپ کے صحابہ نے آپ سے فتویٰ پوچھا ہے، ان سے کہیے اللہ اس فتوے کا جواب دیتا ہے. یہ نبی سے فتویٰ پوچھتے تھے اور فتوے کا جواب کہاں سے آتا تھا؟ آسمان سے ان کے فتووں کا جواب نازل ہوتا تھا. ان کے برابری کون کر سکتا ہے؟ یسألونکا، کتنی قرآن کی آیتیں یسألونکا. صحابہ کرام یہ آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرما رہے، اللہ کے نبی آپ کے صحابہ نے آپ سے سوال کیا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. ہاں یسألونکا عن المحیض. صحابہ کرام نے حیض کے بارے میں سوال کیا، حیض میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل فرما دی. یسألونکا عن الاہلہ. صحابہ کرام نے چاند کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے بارے میں آسمان سے احکام نازل فرما دیے. یہ وہ طبقہ ہے جن کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی. ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے آیتیں نازل ہوتی تھی. ہاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاذ ہے اور قرآن ان کا سیلیبس ہے، ان کی اس سے بڑی دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہو سکتی ہے ہاں جس میں استاذ کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور سیلیبس کیا ہے؟ آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں پڑھائے جانے کے لیے. ہاں اور اس میں بھی اگر نبی سے کہیں کوئی مسٹیک ہو جا رہی ہے، اصلاح کہاں سے ہو رہی ہے؟ خود کائنات کا خالق اصلاح کر رہا ہے. ہاں ٹیچر ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ کائنات کا خالق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بعض قریش کے سرداروں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں. اللہ کے نبی کی آواز سنی تو اللہ کے نبی کے پاس ہے کچھ سوال کیے، کوئی سوال کر لیا. اب اللہ کے نبی نے یہ سوچا ام مکتوم اپنے ہیں، قریبی ہیں، ہاں غریب تھے بہت زیادہ، جو ہے وہ سرداروں میں اور بڑے لوگوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ابھی زیادہ ضروری کہ ان سرداروں کو میں دعوت دوں، سردار دعوت قبول کریں گے تو ان کے پیچھے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. ابن ام مکتوم کو تھوڑا سا ٹال دیا اللہ کے نبی نے، بعد میں ان کو دیکھ لیں گے. ہاں ٹال دیا، تھوڑا سا نظر انداز کیا، چہرہ پھیر لیا، ان کی بات کا جواب نہیں دیا. استاد سے تھوڑی سی چوک ہو گئی، آسمان سے آیتیں نازل ہوئی. ہاں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یتذکر فتنفعہ الذکری. عبس وتولی، نبی نے چہرہ پھیر لیا، نظریں ہٹا لی، اعراض کر لیا، کیونکہ ایک اندھا آدمی آیا تھا ان کے پاس. ہاں ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو خطاب بھی نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غائب کے صیغے میں خطاب کر رہا ہے. انجاء الاعمی، کیونکہ ان کے پاس ایک اندھا آدمی آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتہ شاید وہ نصیحت حاصل کرتا. ہاں وہ اپنے آپ کو پاک کرتا، آپ اس کو نصیحت کرتے تو اس سے نصیحت حاصل کرتا. فاما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی. ایک آدمی جو آپ کی سننا نہیں چاہتا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو دوڑ کے آپ کے پاس آیا ہے آپ اس سے اعراض برت رہے ہیں. ہاں یعنی اللہ کے نبی جیسا ٹیچر اور اللہ کے نبی سے بھی کہیں چوک ہو جا رہی ہے تو آسمان سے آیتیں نازل ہو کر کے نبی کی اصلاح کر رہی ہے. کہیں کسی صحابی سے چوک ہو جا رہی ہے، آسمان سے آیتیں نازل ہو کر کے صحابہ کی اصلاح کر رہی ہیں. ہاں اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے سامنے. ذرا قحط سالی کا زمانہ تھا، شام سے کوئی قافلہ آ گیا. بہت سارے صحابہ کرام، ابھی کیونکہ تربیت نہیں ہوئی تھی نا، بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی کو ممبر پہ چھوڑ کر کے چلے گئے. ان کو نہیں پتا تھا کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے. ہاں تو وہ قافلے پر خریداری کرنے کے لیے چلے گئے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ہاں
کیسے کہ ہاں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. صحابہ کرام کو تاکید کی گئی کہ ایسا نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں کیا جاتا کہ نبی خطبے میں کھڑے اور تم نکل کر کے چلے جاؤ. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دعوت لی، صحابہ کرام آئے کھانے کے لیے، بیٹھ کے کھانا کھا کر کے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہے گھر میں، اللہ کے نبی دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گئے ساری بیویوں کے گھر کا چکر لگا کر کے آئے، واپس گھر پہنچے دیکھا ابھی تک صحابہ کرام بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہو چکے پھر بھی گئے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باحیا تھے، کیسے بول دیتے کہ گھر سے نکلو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کرام کو تاکید کی گئی کہ جب کھانا کھا لو گھر سے تو نکل جایا کرو. ہاں بیٹھ کر کے برتن میں جھانکو، نکل جایا کرو گھر سے باہر. کھانا کھائے فارغ ہو گئے، آدمی کو گھر میں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی صحابہ کرام سے کہیں کوئی چوک ہو رہی ہے، آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ سمامہ ابن مستہ بن اساسہ، ان کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے. ہاں تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی کہ حضرت عائشہ اس الزام سے بری ہیں جو ان پر لگایا گیا، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج سے میں مستہ کے گھر پہ خرچہ پانی نہیں دوں گا. میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائی کی اور وہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا. قسم کھا لی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی. آیتیں نازل فرما کے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ابو بکر والذین، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے اپنے اور کشادگی سے نوازا ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم مہاجرین کو اور رشتہ داروں کو اپنے نہیں دیں گے. قسم نہ کھائیں. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم کو چاہیے کہ تم معاف کر دو اور نظر انداز کرو. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے؟ یعنی ایک نہیں، قرآن کی بیشتر آیتیں. جب بھی ہم کہتے ہیں نا قرآن کا شان نزول، شان نزول میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، نہیں صحابہ کے مسائل پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں. ان سے زیادہ قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معیار کیا بنایا، ایمان کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسا یہ صحابہ ایمان لائیں تو اب تم ہدایت پر ہو. اگر تم کو ہدایت پر آنا ہے تو ایمان کیسا لانا پڑے گا؟ جیسا اللہ کے نبی کے صحابہ لائے تھے. جو منافقین تھے ان سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لے کر کے آئے. مطلب کون ایمان لایا ہے؟ صحابہ ایمان لائے، ہے نا. منافقین سے یہ مطالبہ تھا کہ صحابہ کے جیسا ایمان لے کر کے آؤ. اور منافقین نے جواب کیا دیا؟ نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں. منافقین کو لگتا تھا کہ صحابہ کرام نے بے وقوفی کی ہے، ایک ایمان کے چکر میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بچے چھوڑ دیے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ کر کے، ملک شہر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. ان کو لگتا تھا ایمان کے لیے اتنی ساری قربانیاں دینا بے وقوفی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، ان صحابہ کو بے وقوف کہنے والے منافقین بے وقوف ہیں. ہاں یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے کہ کسی نے اگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا تو صحابہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہا. ہاں صحابہ کی عزت کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. منافقین نے صحابہ کو کہا یہ سفہاء ہیں، بے وقوف اور کم عقل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا بے وقوف تو یہ اصل میں یہ جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی ایمان کا سودا کر رہے ہیں، بے وقوفی یہ ہے. دنیا کو ایمان کے دنیا چھوڑ کر کے ایمان خرید لینا یہ بے وقوفی نہیں ہے، ایمان چھوڑ کر کے دنیا خرید لینا یہ بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بے وقوف یہ منافقین. قرآن کی کتنی ساری آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں کے بیان میں سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں.
صحابہ کی تعریف میں سب سے پہلی بات اللہ نے بتائی، کفار پر سخت ہیں، صحابہ کے لیے سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، جس کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے بڑی محبتوں والا رشتہ ہے، اور جس کفار پر سخت ہے مطلب جنگ کے میدان میں کفار پر سخت ہیں۔ جب جنگیں چھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان میں، تو یہ لڑنے والے لوگ کون تھے؟ جنگ جب ہو رہی تھی، بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف باپ ہے، ایک طرف بھتیجا ہے تو دوسری طرف چاچا ہے، ایک طرف بھانجا ہے تو دوسری طرف ماموں ہے، یہ سب آپس کے رشتہ دار تھے نا۔ ہاں، اس طرف بھی قریش کے لوگ تھے، ادھر مہاجرین بھی قریش کے تھے، لیکن ایمان کا جذبہ ایسا تھا نا کہ جب اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تو جنگ میں پھر سامنے نہیں دکھا کہ دشمن کی فوج میں میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے۔ خود بدر کی جنگ میں حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ ہاں، ان کے لیے سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، ایک مرتبہ بعد میں، اس وقت بدر کے وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، تو جب ایمان لے آئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابا، بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کے نشانے پر تھے، پر کیونکہ آپ میرے ابا تھے تو مجھے رحم آ گیا، میں نے آپ کو نظر انداز کیا، میں چاہتا تو تلوار کی ایک وار سے آپ کی گردن جدا کر سکتا تھا، لیکن ابا تھے، آپ سے محبت آ گئی تو میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم میری تلوار کے نشانے پہ ہوتے تو میں رحم نہیں کھاتا، ہاں، میں تم کو نہیں چھوڑتا۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ کی اولین صفت قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرتے تھے، اتنی الفت اور محبت کہ اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف وہ تاریخ کے واقعات پڑھیے جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائیں، ہاں، اپنا علاقہ گھر بار چھوڑ کر کے، انصار کے لوگوں نے کیسے اپنا جان و مال سب نشاور کر دیا ان پر، ہاں، اپنا گھر دے دیا، اپنی جائیداد تک کے آفر کی، ہماری جائیداد لے لو۔ بعض صحابہ نے اس زمانے میں رواج بھی تھا کہ آپ کہا کہ پسند کرو ہماری بیویوں میں سے جو بیوی پسند ہو ہم طلاق دے دیں گے، تم نکاح کر لو۔ ہاں، ایسی قربانی کا جذبہ جو انصار نے دکھایا۔ انصار کوئی بہت مالدار لوگ نہیں تھے بھائی، ہاں، چھوٹے سے قبائل تھے، پورے عرب کے لوگ الگ الگ جگہوں سے آ رہے تھے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس، سب کے لیے دل کشادہ کیا انصار کے لوگوں نے۔ اسے اللہ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور انصار سے نفرت رکھنا یہ بغض کی علامت ہے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، ہاں، خالی ابو ایوب انصاری کے نہیں، میرے پاس خطبے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ واقعات بیان کیے جائیں، صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، کبھی اس کی تاریخ پڑھیے۔ ہاں، اس لیے جب ہمارے یہاں ایک طبقہ فتنہ پرور وہ صحابہ کرام کی جنگوں کی بہت بات کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، صحابہ کرام انسان تھے، سارے انسانی گروہوں میں جیسے اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی بعض معاملات میں اختلاف ہوا، بعض معاملات بہت شدت اختیار کر گئے، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بعض صحابہ میں جنگیں بھی ہوئیں، لیکن یہ بہت کم صحابہ تھے جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی۔ اور جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ جو جنگیں ہوئی جن کو حوالہ بنا کر کے لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اس میں بہت قلیل تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں اس میں شریک نہیں ہوئے، بہت قلیل تعداد میں صحابہ تھے جو ان جنگوں میں شریک ہوئے۔ بیشتر صحابہ وہ تھے جنہوں نے اختلافات کے موقع پر جب حضرت عثمان کا قتل ہو گیا وہ الگ بیٹھے رہ گئے، وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کرام میں جو اختلافات دی ہوئے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ جنگیں بھی ہو گئیں، وہ کسی نفرت اور بغض اور عداوت کی وجہ سے نہیں تھی، ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے میں کوئی نفرت نہیں تھی، رائے کا اختلاف تھا، رائے کے اختلاف کی وجہ سے، اجتہادی اختلاف کی وجہ سے لڑائیاں ہو گئیں، حالانکہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر نرم ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کثرت سے رکوع کرتے ہیں، کثرت سے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ منافقین بھی تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے، منافقین کی نماز کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا اور صحابہ کرام کی نماز کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا۔ صحابہ کی نماز کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کثرت سے رکوع سجدہ کرتے ہیں، اور کیوں رکوع سجدہ کرتے ہیں؟ نیت کیا ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے، ہے نا۔
اور منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ہاں تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان ان کی علامت ہے، پہچان ہے. صحابہ کو پہچاننا تو کیسے ان کی پہچان ہوتی ہے؟ اتنی کثرت سے سجدہ کرتے ہیں کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کی نشان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال بیان فرمائی، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کی عظمت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے نا کہ ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے تورات اور انجیل میں صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے. ہاں کیسے ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان ایک چھوٹا سا پودا بو دے، ہاں پھر اس پودے سے کوپل نکلتی ہے، ہاں اور وہ کوپل بہت کمزور سی ہوتی ہے. کسان اس کو سیراب کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، باؤنڈری لگاتا ہے، اور وہ چھوٹا سا پودا جو بویا تھا آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، وہ چھوٹا سا پودا جو کبھی بویا تھا وہ موٹا ہو جاتا ہے اور اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے. یوجب الزراع، کسان جب اپنے چھوٹے سے پودے کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، پودا اس کو خوش کرتا ہے نا. صحابہ کی مثال بھی ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کر کے کھڑے ہوئے، پوری دنیا میں توحید کا نشان ختم ہو چکا تھا. اللہ کے نبی نے توحید کا ایک چھوٹا سا پودا بویا، ہاں مکہ کے اندر، اس اندھیرے شرک کے اندھیرے میں ایک چھوٹا سا چراغ جلایا، ایک چھوٹا سا پودا بویا. وہ پودا اس سے شروع میں چند کوپلیں نکلیں. حضرت ابوبکر ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، حضرت علی ایمان لے آئے، زید بن حارثہ ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے اور محنت کی، عثمان غنی ایمان لے آئے، سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، طلحہ، زبیر، حمزہ، حضرت عمر ہاں ہجرت کر کے آ گئے مدینہ میں. ایک اسلام کا وہ چھوٹا سا پودا وہ پھیلتا گیا یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کی 3 لاکھ کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں. ایک چھوٹا سا پودا جو توحید کا اللہ کے نبی لگایا تھا، صرف 20-22 سال کے عرصے میں اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. یوجب الزراع، کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت اللہ کے نبی کا، ہاں بیمار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا آخری دن تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا اور مسکرائے. اپنے صحابہ کی جماعت کو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کے مسکرائے. اللہ کے نبی دنیا سے اس حال میں گئے کہ اپنے صحابہ سے خوش تھے اللہ کے نبی. لیغیظ بہم الکفار، اور کفار دیکھ کر کے چڑھتے ہیں. کافروں کی علامت یہ ہے کہ وہ صحابہ کا نام سن کر کے چڑھتے ہیں. اہل ایمان اور اہل کفر میں فرق کیا ہے؟ اہل ایمان اللہ کے نبی کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صحابہ سے محبت کرتے تھے، ہے نا. اور کفار وہ ہے جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.